ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آصف سائیور ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں۔ حضرات یہ آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن 3 بھی شروع ہونے والا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن اور آگے بڑھ چکا ہے۔ ہم ایک بہت ضروری پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں، ایک درد بھرا، ایک الفاظوں سے پر، درد سے پر ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات تصور کریں، عید آنے والی ہے، ہمارے اور آپ کے معمولات یہ تھے، ہمارا اور آپ کا اپنا اخلاق، اپنا کردار یہ تھا کہ جب عید آتی ہے تو ہر طرف خوشیاں، چہل قدمی، ہر طرف بہاریں ہوتی ہیں، ہر انسان خوش و خرم نظر آتا ہے۔ عید کے لیے نئے کپڑے بنانا، نئے جوتے چپل خریدنا، ہر چیز نئی نئی نظر آتی ہے، سب کچھ نیا نیا نظر آتا ہے۔ ایک انسان عید کی خریداری میں کم سے کم 2-3 ہزار، 5-10 ہزار روپے تک خرچ کر دیتے ہیں، اور جن کے پاس اس سے زیادہ مقدار میں مال و دولت ہے وہ 15-20 ہزار روپے تک خرچ کر دیتے ہیں عید کی خوشی میں۔ لیکن آپ تصور کریں، رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، لاک ڈاؤن میں تراویح ہم کو نصیب نہیں ہو رہی ہیں، مسجد کے اندر ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، جمعے ہمارے چھوٹتے چلے جا رہے ہیں، نہ جانے کتنے جمعے چھوٹ گئے، جمعے چھوٹتے چلے جا رہے ہیں، 1-2 نہیں کئی جمعے چھوٹ گئے، ہم جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ بڑا مشکل سے چند افراد رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر حکومت کی جانب سے ہمارے اوپر یہ پابندیاں عائد ہو گئی تھی تو ہم اپنے گھروں کے اندر عبادت کرتے، اپنے گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی کرتے، لیکن وہ تو ہم نہ کر سکے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھو میرے بھائی، عید آ رہی ہے اور لاک ڈاؤن کو تقریباً دوسرا مہینہ چل رہا ہے، اور نہ جانے کب تک آگے جائے گا۔ آپ کبھی ان غریب مسلمانوں کے بارے میں سوچیں، ان غریب انسانوں کے بارے میں سوچیں جو صرف دن کا دن کماتے تھے اور کھاتے تھے، اب ان کا عالم کیا ہے، اب وہ کس طریقے سے اپنی زندگی بتا رہے ہیں، کس طریقے سے وہ آنے والے ایام گزاریں گے۔ آپ کے پاس پروردگار نے اتنا دیا تھا کہ آپ نے پہلے بھی زندگی خوشحال میں گزاری، ابھی بھی آپ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کبھی اپنے غریب بھائیوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کی زندگی کتنی مشکل بن چکی ہے۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ جس طریقے سے ہر سال آپ عید کے موقع پر خریداری کرتے تھے، ہر سال عید کے موقع پر نئے مہنگے سامان خریدتے تھے، نئے مہنگے کپڑے خریدتے تھے، اس بار آپ پچھلے سال جو آپ نے کپڑے بنائے ہیں، پچھلے سال جو آپ نے سامان خریدا ہے، انہی کپڑوں میں عید منا لیجئے، انہی کپڑوں میں اپنی عید کی خوشیاں پوری کر لیجئے۔ اس بار آپ ان غریب بھائیوں کی مدد کر دیجئے جن کے پاس کھانے کو میسر نہیں ہے، جن کی زندگی بتانا، زندگی گزارنا انہیں مشکل ہو چکا ہے، آپ ان کی مدد کر دیجئے۔ اللہ پاک اگر خوش ہو گیا، پروردگار کو اگر آپ کا یہ عمل پسند آ گیا تو پھر تمام بلائیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور پروردگار تمہیں اس سے بڑھ کر اور زیادہ نوازے گا، پروردگار تمہیں اور زیادہ سرفراز فرمائے گا۔ تو میرے بھائی، اس بار جو عید آ رہی ہے، عید کا موسم جو آ رہا ہے، آپ خریداری سے اپنے آپ کو روکیں، بہت زیادہ خریداری نہ کریں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے، حقیقتاً آپ محتاج ہیں خریداری کے، صحیح معنوں میں اگر آپ کو ضرورت ہے تو اپنے ضرورت کے اعتبار سے خریداری کر سکتے ہیں، لیکن بقایا جو پیسہ ہے آپ کو پروردگار نے جو نوازا ہے، اس کے علاوہ دیگر جو روپیہ ہے آپ کے پاس، اس میں سے جتنی زیادہ آپ اپنے غریب بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں۔ آپ ان کو راشن پانی کا انتظام کر سکتے ہیں تو کریں، اگر کسی اور سامان کی ان کو ضرورت ہے، وہ پریشان ہیں تو ان کو پریشانی کو دور کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان جب صدقہ کرتا ہے تو اگر آسمان سے بلائیں نازل ہونے والے ہوتی ہیں، اس نے نیچے سے صدقہ کیا زمین پر رہ کر، اوپر سے بلائیں نازل ہوئی ہیں، ادھر سے صدقہ گیا اوپر سے بلائیں آئیں، تو زمین اور آسمان کے درمیان بلائیں اور صدقہ دونوں آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، اور یہ صدقہ کیا ہوا اس انسان پر بلاؤں کو ہرگز نہیں آنے دیتا ہے، یعنی اس نے جو صدقہ کیا ہے اس صدقے کی بنیاد پر انسان بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو حضرات، آپ اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں اور بیجا خرافات سے، فضول خرچی سے بچیں۔ ایسا کوئی بھی سامان، ایسے کوئی بھی فالتو چیز نہ خریدیں جس کی بنیاد پر آپ کو محسوس ہو کہ ہم نے یہ غلط چیز خریدی ہے، یا اس کے علاوہ بھی آپ کی زندگی گزر سکتی تھی لیکن آپ نے خرید کر ایک اور چیز زیادہ کر دی ہے۔ تو حضرات، اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔